देवर सऊदी अरब से अर्बन लड़की भगा कर ले आया। एक माह गुजरा तो उसका अरबी बाप ढूंढते ढूंढते शुरते लेकर पाकिस्तान आ गया। आधी रात को दरवाजा बजने लगा, मेरे होश उड़ गए। 4 शुरते। मेरा नाम सोनिया है, मुझे ब्याह कर इस घर में आए 4 साल गुजर चुके हैं। मेरा 2 साल का बेटा था, सास वफात पा चुकी थी जबकि ससुर जिंदा है। मेरे ससुर के 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां बड़ी थी, मेरे ससुर ने सबकी शादियां कर दी। फिर मेरे शौहर, फिर उनसे छोटा एक और बेटा है। मेरे देवर का नाम इलियास है, मेरे शौहर का नाम कफील है। हमारा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। मेरे ससुर ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, मकान भी किराए पर था। जिस वक्त मेरे ससुर रिटायर्ड हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से ये मकान खरीद लिया। बेटियों को भी वो ज्यादा पढ़ा न सके। बड़ी 3 बेटियां सिर्फ मैट्रिक हैं, जबकि छोटी बेटी ने जोर जबरदस्ती बीए तक तालीम हासिल की, मगर बीए के फौरन बाद ही उसकी शादी हो गई। मेरे ससुर ने बेटियों की शादियां करने में देर नहीं की, क्योंकि 2 बेटे भी थे। छोटी बेटी की शादी के बाद हमारी शादी हुई। मेरे ससुर रिटायर्ड हुए तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे यानी कि मेरे शौहर कफील को अपनी जगह सरकारी क्लर्क लगवा दिया। मेरे शौहर की सरकारी नौकरी लगी तो मैंने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि इससे पहले मेरे शौहर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी में भी तनख्वाह ज्यादा तो ना थी, लेकिन कम से कम ये डर न था कि न जाने कब नौकरी खत्म हो जाए, जैसे प्राइवेट नौकरी में हर वक्त एक खौफ होता है। मेरे ससुर ने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। मेहनत करके वो इतने लागर और कमजोर हो चुके थे कि अपनी उम्र से बड़े नजर आते थे। अब मसला रह गया था मेरे देवर का। मेरे ससुर चाहते थे कि उसकी भी कहीं नौकरी लग जाए या वो कोई काम काज करने के काबिल हो जाए, तो मेरे ससुर उसकी भी शादी करके अपने आखिरी फर्ज से भी सुबकदोश हो जाए। लेकिन मेरा देवर इलियास अपने मुस्तकबिल बनाने में कोई खास संजीदा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जबकि मेरे ससुर बार बार उसे कहते रहे कि वो कम से कम FA कर ले, ताकि उसे सरकारी इदारे में जहां मेरे शौहर जॉब कर रहे थे कोई सीट खाली हो तो वो इलियास के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन न जाने इलियास किन ख्वाबों ख्यालों में रहता था। उसने सरकारी नौकरी करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि एक तो वो क्लर्क नहीं लगना चाहता और दूसरा वो ग्रेड 4 की कोई भी नौकरी नहीं करेगा। मेरे ससुर उसे कहते कि ओ पुत्र, जितनी तेरी तालीम है इसके साथ तो 22वें ग्रेड का अफसर तो तू नहीं लगेगा। ख्वाब अगर ऊंचे देखने थे तो मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए थी। लेकिन हमेशा की तरह मेरे ससुर और देवर की बहस बिला नतीजा ही खत्म हो जाती। एक दिन शाम का वक्त था, मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। मेरे शौहर और ससुर कमरे में बैठे जरूरी बातचीत कर रहे थे। मेरा देवर बावर्ची खाने में आया और उसने मुझे सलाम किया और पूछा, भाभी क्या अब्बू घर पर ही हैं? मैंने कहा हाँ, वो अपने कमरे में है। खैरियत तो है? तुम कहाँ से आ रहे हो? वो बोला बाद में बताऊंगा। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता अब्बू के कमरे की तरफ चल पड़ा। अब्बू पलंग के साथ टेक लगाए बैठे हुए थे, जबकि मेरे शौहर करीब रखी कुर्सी पर बैठे थे। इलियास कमरे के अंदर गया, उसने झट से कुर्सी खींची और अब्बू के करीब बैठ गया। अब्बू ने नजर का चश्मा उतारा और हैरत से बोले कि क्या बात है, किस बात की जल्दी है? इलियास ने अब्बू का एक हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, जी अब्बू बहुत जल्दी है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। अब्बू ने कहा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बताओ क्या बात है? इलियास बोला कि आप मेरे स्कूल के 2 दोस्त इस्माइल और खुर्शीद को तो जानते ही हैं। अब्बू ने कहा, हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। इलियास बोला, अब्बू उन दोनों का वीजा लग गया है, वो दोनों सऊदी अरब जा रहे हैं। एक एजेंट के जरिए सऊदी अरब की किसी फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई है। अब्बू, मेरे दोनों दोस्त सऊदी अरब चले जाएंगे, उनके दिन बदल जाएंगे। अब्बू ने कहा, तो? इलियास बोला, अब्बू मुझे भी सऊदी अरब भेज दें, यहाँ पाकिस्तान में रखा ही क्या है, सारी उम्र भी मजदूरी करूंगा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही पूरी कर पाऊंगा। मेरे शौहर बोले, इलियास ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे ख्याल में बाहर मुल्क जाना इतना आसान है? वहाँ रहना खाना पीना, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुमने अपने अखराजात खुद पूरे करने हैं, और फिर तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? सऊदी अरब का वीजा न जाने कितने दिन का लगेगा। ऐसा न हो कि वीजे की मुद्दत खत्म हो और वहाँ की हुकूमत तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दे। सारी मेहनत सारा पैसा मिनटों में रायगा चला जाएगा। इलियास ने कहा, भाई अब कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? इस्माइल और खुर्शीद ने कहा है, जहाँ वो रहेंगे मुझे भी वो अपने साथ रख लेंगे, आखिर वो तो नौकरी करने ही जा रहे हैं ना। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि वो एजेंट से बात करके उसी फैक्ट्री में मेरे लिए भी कोशिश करेंगे, और अगर मुझे इस फैक्ट्री में काम ना मिला तो इतना बड़ा सऊदी अरब है, मैं खुद अपने लिए मेहनत मजदूरी ढूंढ लूंगा और करूंगा। अब्बू ने कहा, बेटा तुम पाकिस्तान में ग्रेड 4 की नौकरी नहीं करना चाहते, मगर सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो। इलियास ने कहा, अब्बू जी आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करके क्या मिल जाएगा? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी हो पाएगी। हाँ, जबकि अगर बाहर मुल्क में चला गया तो अगले 2 से 3 सालों में हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये कहकर इलियास ने अब्बू का हाथ छोड़ दिया और खफकी के अंदाज में बोला कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप किसी से भी पूछ लें। मेरे शौहर कुछ कहने ही वाले थे कि अब्बू ने कहा कि कब जा रहे हैं? तुम्हारे दोस्त
الیاس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ 1 مہینے بعد۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو۔ یہ سن کر الیاس بہت خوش ہوا۔ اس نے ابو کا ہاتھ چوم لیا اور دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے شوہر نے ابو سے کہا کہ ابو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی الیاس اتنا سمجھدار ہے کہ اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ابو نے کہا بیٹا سچ تو یہی ہے کہ ہمارے جیسے متوسط گھرانے کے لوگ محنت کرتے کرتے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، لیکن اس محنت کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو صرف کلرک ہی لگوا پاتے ہیں، جبکہ باہر محنت مزدوری کر کے ہی لوگوں نے پیسہ پاکستان بھیجا۔ آج ان کے خاندانوں کو دیکھو، ان کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا لیکن ابو ہم الیاس کو باہر بھیجنے کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ابو نے کہا بیٹا فکر مت کرو، اگر اس کی قسمت میں باہر جانا لکھا ہے تو اس کا انتظام خود بخود ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جائے تو گھر سے باہر کے دھکے کھا کر سمجھدار ہو جائے۔ گو کہ ابو نے ذہنی طور پر خود کو قائل کر لیا تھا۔ میرے سسر سب سے پہلے الیاس کے دوستوں سے ملے، ان سے ساری تفصیلات لی۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ جب تک الیاس کو نوکری نہیں مل جاتی وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر وہ اس ایجنٹ سے بھی ملے جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی تھی، اس کے بارے میں بھی پتہ کروایا۔ غرض یہ کہ میرے سسر نے اپنی سمجھداری سے پوری تسلی کی۔ اب مسئلہ پیسوں کا تھا۔ کچھ پیسے ابو کی ریٹائرمنٹ کے پیسوں میں سے بچے ہوئے تھے اور کچھ رقم میرے شوہر نے بچا رکھی تھی۔ ابو نے اپنی پینشن کے پیسوں سے ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی دوستوں کی منت کر کے پہلے مانگی۔ کچھ پیسے ایک عزیز سے ادھار لیے، اس شرط پر کہ جیسے ہی الیاس پہلی تنخواہ بھیجے گا پہلے قرض آپ کا واپس کریں گے۔ میرے سسر نے ہمیشہ کی طرح بڑی محنت کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور الیاس کو بھیجنے سے پہلے اس سے وعدے وعید لیے کہ وہ صرف اپنا مستقبل بنانے پر توجہ دے گا، وہاں کی رنگین دنیا سے خود کو دور رکھے گا۔ آخر الیاس اپنے دوستوں کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے چند دن بعد الیاس نے فون کر کے خوشخبری سنائی کہ جس فیکٹری میں اس کے دوستوں کی نوکری لگی ہے اسی فیکٹری میں اسے بھی نوکری مل گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم سب بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے سسر نے الیاس کو ڈھیروں نصیحتیں کی اور اس کی نوکری کی خوشی میں سارے خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ 1 ماہ بعد الیاس نے پہلی تنخواہ گھر بھیجی۔ میرے سسر نے اپنی زبان کے مطابق پہلے قرض واپس کیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے الیاس واقعی سمجھدار ہو گیا ہے، شاید اسے باہر بھیج کر میں نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اب تک میرے اور میرے شوہر کے دل میں الیاس کے لیے غیر سنجیدہ رویے کو لے کر جو بھی خدشات تھے وہ بھی کسی حد تک دور ہو گئے تھے۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ الیاس ہر تیسرے چوتھے دن فون کر کے اپنی خیریت بتاتا اور باقاعدگی سے ہر ماہ پیسے بھیجتا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ زیادہ پیسے بھیجنے لگا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اسے فیکٹری کے بعد وہاں پارٹ ٹائم کوئی اور کام بھی مل گیا ہے، اسی لیے وہاں سے بھی انکم ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی خوش تھے اور حیران بھی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ابو اگر الیاس اسی طرح محنت کرتا رہا تو ہمارے حالات بھی بہت جلد بدل جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں بیٹا، بس اللہ سے دعا ہے کہ میرا بیٹا صراط مستقیم کو نہ چھوڑے۔ تقریباً 1 سال ہونے کو تھا، سب کچھ ہماری توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن الگ منہ اندھیرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے شوہر جلدی سے اٹھے اور دروازے کی طرف لپکے۔ ہم سب کی نیند بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اور میرے سسر بھی کمروں سے نکل آئے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ سامنے الیاس کھڑا تھا اور اس کے ساتھ جوان لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ الیاس نے بڑے بڑے 2 بیگ پکڑ رکھے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا بھابھی یہ منسا ہے، اسے کمرے میں لے جائیں۔ میں اس لڑکی منسا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ ایک خوبصورت اربن لڑکی تھی۔ میرے سسر، شوہر اور دیور دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میرے دیور الیاس نے انکشاف کیا کہ اس نے اربن لڑکی منسا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے سسر نے کہا کہ الیاس کیا شادیاں اس طرح چوری چھپے کی جاتی ہیں؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ کیا یہ شادی ان کی رضامندی سے ہوئی ہے؟ ایسے کئی سوال میرے سسر نے بیٹے سے یکے بعد دیگرے کر دیے، مگر وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ صرف ایک ہی بات کہتا رہا کہ شادی لڑکی کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے اور ہم کچھ دنوں تک واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اربن لڑکی کو ہماری زبان کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی، وہ انگلش سمجھ لیتی تھی اور الیاس نے وہاں رہ کر ٹوٹی پھوٹی انگلش سیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ میرے سسر پریشان تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں نے تو شرم کے مارے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ الیاس سعودی عرب جانے کے بجائے کسی اور ملک جانے کی پلاننگ میں ہے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ دروازے کی آواز سن کر سبھی اٹھ گئے۔ ہم سب کمروں سے نکل آئے۔ الیاس بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دروازہ کھولا چند مرد گھر کے اندر گھس آئے۔ سب سے آگے جو شخص تھا اس کی نظر الیاس پر پڑی۔ وہ الیاس کی طرف بھاگا۔ الیاس کمرے کی طرف بھاگا مگر اس شخص نے الیاس کو پکڑ لیا اور عربی میں نہ جانے کیا کچھ کہنے لگا۔ الیاس نے خود کو چھڑایا اور میرے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ اس آدمی کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ان کا یونیفارم بتا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کی پولیس کے لوگ تھے۔ میرے دیور نے نہ جانے ان سے عربی میں کیا کہا کہ پولیس والے میری طرف بڑھنے لگے اور مجھے پکڑ کر لے جانے لگے۔
میں خوف سے چیخنے چلانے لگی۔ میرے شوہر مجھے چھڑانے لگے۔ اتنے میں الیاس کی اربن بیوی کمرے سے نکل آئی۔ اسے دیکھتے ہی پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ عربی آدمی اس لڑکی کا باپ تھا۔ خدا جانے ان کے درمیان عربی زبان میں کیسی بحث چلی۔ ہمارے تو فرشتوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بحث بے نتیجہ ختم ہوئی اور لڑکی کا باپ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ الیاس نے چھڑانے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ الیاس خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ لڑکی کا باپ تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چند دن بعد گھر ایک سرکاری کاغذ آیا۔ لڑکی نے خلا کے لیے کیس کر دیا تھا۔ اس دن الیاس بہت ٹوٹا اور بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے سسر بہت غصے میں تھے۔ بولے الیاس تو نے ہماری عزت کا جو جنازہ نکالنا تھا نکال دیا، اب تو بتا دے کہ سچ کیا ہے۔ تب الیاس نے بتایا کہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا یہ آدمی اس فیکٹری کا مالک تھا اور منسا اس کی بیٹی ہے۔ منسا فیکٹری کے ملازمین کے کیش کے معاملات کو دیکھتی تھی اور اسی لیے تقریباً روز ہی فیکٹری آتی تھی۔ اس دوران الیاس اور منسا کا کئی بار آمنا سامنا ہوا، بات دوستی تک پہنچی۔ الیاس اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس نے منسا کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ منسا بھی الیاس کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے باپ سے بات کی اس کے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ اس کے باپ نے فوراً الیاس کو نوکری سے نکال دیا۔ الیاس پیٹرول پمپ پر کام کرنے لگا۔ اس دوران منسا نے الیاس کے اکاؤنٹ میں بھاری رقم ٹرانسفر کی اور کہا کہ وہ بہت جلد اس سے ملنے آئے گی، مگر منسا کے باپ نے اس کی شادی زبردستی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی اور چند دن کے اندر اندر نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ منسا موقع دیکھتے ہی گھر سے فرار ہو کر الیاس کے پاس آ گئی۔ دونوں نے پہلے قانونی طور پر شادی کی اور قانون سے اپنے لیے تحفظ مانگ لیا، مگر کتنے دن؟ منسا کا باپ بہت امیر اور اثر و رسوخ والا شخص تھا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے الیاس کو کام سے نکلوا دیا اور الیاس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب معاملات حد سے بڑھے تو الیاس نے منسا کو لے کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، مگر بزرگ کہتے ہیں محبت طاقت کے سامنے نہیں جھکتی تو مٹ جاتی ہے، کیونکہ محبت خود ایک طاقت ہے۔ دو طاقتوں کی لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے اور حقیقت میں دولت کی طاقت کو رہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میرے سسر بولے الیاس میں نے تجھے تیرا مستقبل بنانے کے لیے سعودی عرب بھیجا تھا اور تو عشق اور محبت کرنے بیٹھ گیا، دل بھی دیا تو اپنے ہی مالک کی بیٹی کو۔ ان کا اور ہمارا کیا جوڑ ہے؟ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ لیتا۔ ارے محبت تو لیلا اور مجنو کے زمانے میں بھی حیثیت دیکھتی تھی اور اس دور میں مخمل کا ٹاٹ کا پیوند لگانے چلا ہے، اسی لیے اتنا پیسہ لگا کر ارمانوں کے ساتھ تجھے باہر بھیجا تھا۔ میرے سسر جتنا غصہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکالا۔ اگلے دن منسا کے باپ کے بھیجے ہوئے وکیل اور سعودی عرب کی پولیس الیاس کو لینے کے لیے گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر اور شوہر دونوں ہی گھر پر موجود نہ تھے۔ شور شرابہ مچ گیا، محلے والے بھی ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ الیاس کو ساتھ لے گئے۔ میں نے ہمسایوں کے گھر سے اپنے شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی بھاگتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر بھی محلے میں ہی کہیں بیٹھے تھے۔ ہنگامے کا سن کر وہ بھی گھر پہنچ گئے۔ میرے سسر اور شوہر فوراً عدالت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ الیاس کو کہیں اور لے گئے ہیں۔ میرے شوہر اور سسر مایوسی کی حالت میں گھر پہنچ گئے۔ سسر کا بیٹے کے لیے رو رو کر برا حال تھا۔ کئی گھنٹے اسی اذیت میں گزر گئے کہ الیاس کو کہاں لے گئے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد اچانک الیاس گھر واپس آ گیا۔ ابو اور میرے شوہر اس کی طرف لپکے۔ میرے سسر نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کہاں تھے تم؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں نے دیور کو پانی کا گلاس دیا، اس نے پانی پیا اور بولا پہلے تو وہ لوگ مجھے عدالت لے گئے تھے کہ میں طلاق کے کاغذات پر دستخط کروں، مگر میں نے انکار کر دیا تو وہ لوگ مجھے ایک کوٹھی پر لے گئے۔ منسا کے باپ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو منسا نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے، بس پھر میں نے بھی کر دیے، اور کیا کرتا۔ منسا نے اپنا فیصلہ سنایا تو میں اکیلا کیا کرتا، یہ کہہ کر الیاس اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس دن میں نے پہلی بار الیاس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ حقیقت میں اس لڑکی سے بہت محبت کر بیٹھا تھا۔ چند دن بعد ہی الیاس نے دبئی کی ٹکٹ کرا لی اور دبئی چلا گیا۔ الیاس کو دبئی گئے 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا۔